اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم اسلامی بھائیوں، قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 282، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ ایک لمبی آیت کریمہ ہے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کی آیت کریمہ ہے۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے اور اس آیت کو آیت الدین کہا جاتا ہے۔ جب آدمی کسی سے قرض لے یا لین دین کرے تو اس آیت کریمہ میں اصولی طور پر 3 باتیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، جب تم آپس میں لین دین کرو، معاملات طے کرو، قرض لو تو پہلا کام یہ ہے کہ اسے لکھ لو۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ ہے کہ اسے مدت مقرر کر لو کہ اس قرض کو کب واپس کرنا ہے۔ اور نمبر 3، اس قرض کے سلسلے میں گواہ بنا لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیات میں پوری تفصیل سے اس بات کو واضح کیا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ لکھنے والوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ جب وہ قرض کے معاملات کو لکھے تو وہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اور دوسرا جو کام ہے کہ وہ اس مدت کو مقرر کر لیا جائے کہ جب آدمی کسی سے قرض لے رہا ہے اس قرض کو کب لوٹانا ہے، کب واپس کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں اس آیت کریمہ میں وہ تجارت بھی آ جاتی ہے کہ جس میں آدمی کسی چیز کی قیمت پہلے دیتا ہے اور سامان بعد میں لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ تم اس قرض کے سلسلے میں آپس میں 2 مرد کو گواہ بنا لو۔ لین دین میں گواہ رکھنے کی اہمیت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 2 مرد کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ملے، صرف 1 مرد ملے تو 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں جو گواہ کے طور پر گواہی دے۔ اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ جب 2 عورتیں گواہ ہوں گی، اگر ایک بھول جائے تو دوسری عورت اس سلسلے میں دوسری کو یاد دلائیں گی۔ میرے بھائیوں، گواہ جب بنایا جائے گا تو گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا ممن ترضون من الشہداء، قرض کے سلسلے میں اس کو گواہ بناؤ جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ یعنی وہ گواہ قرض کے معاملے میں یا معاملات کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں جب گواہ بنے تو گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ عادل ہو، مسلمان ہو، امانت دار ہو، اخلاق میں اچھے ہوں اور وہ سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، ایک چائے یا ایک دعوت پر اپنی گواہی کو بدلنے والا نہ ہو، بلکہ وقت آنے پر وہ صحیح گواہی دے سکے۔ ایسا گواہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گواہوں کو یہ تاکید کی کہ جب وہ یہ معاملے طے ہو جائیں، ضرورت اگر آ جائے تو ایسی صورت میں وہ گواہی دیں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہوں کو جب بلایا جائے تو بلائے جانے پر وہ انکار نہ کرے کہ میں مصروف ہوں، بزی ہوں، ٹائم نہیں ہے، بہت مصروف شیڈول چل رہا ہے، میں آنے کی کوشش کروں گا، ایسے ٹال مٹول نہ کرے۔ اللہ نے تاکید کی کہ جب تم گواہ بنے ہو اور 2 آدمی کے معاملات طے ہو چکے ہیں اور اس
گواہ کو بلایا جا رہا ہے، لہذا تمہیں آنا چاہیے۔ اور ایسی صورت میں وہ گواہ بھی سچی گواہی دے، جھوٹی گواہی نہ دے۔ جن دو شخصوں کے درمیان معاملات طے ہوئے تھے اور وہ اس پر گواہ بنا تھا، اس کو سچ سچ بیان کرے، کسی کی جانب اس کا میلان نہ ہو، بلکہ اللہ سے ڈر کر انصاف کے ساتھ ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ میں بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو۔ جب لکھنے والا لکھتا ہے، گواہ بننے والا گواہ بنتا ہے، جب دو آدمی کے معاملات اگر خراب ہو جائیں یا معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے تو لکھنے والوں کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے اور گواہ کو بھی نہیں نقصان پہنچایا جائے، یعنی ان کو دھمکی دے کر غلط گواہی پر مجبور نہ کیا جائے کہ اگر تم نے میرے حق میں بات نہ کہی تو تیری خیر نہیں ہے، آگے چل کر میں تجھے دیکھ لوں گا۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سچ گواہی دینے کی اسے مکمل اجازت دینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اسی آیت میں اس بات کو بیان کیا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ وہ قرض جس کی مدت مقرر ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ قرض کی شکل چھوٹی ہو، 1000-2000 کی ہو، یا قرض کی شکل بڑی ہو، اس کو لکھنے میں سستی نہ کرو، کاہلی نہ کرو۔ اور آیت کے آخر میں معاملات کو لکھنے کی اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان کی ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی، گواہی کو درست رکھنے والی اور ہر قسم کے شک اور شبہ سے بچانے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی صاحب اللہ تعالیٰ نے جو سارے احکام بیان کیے، واقعی ایک مسلمان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ قرض ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، یہ قرآن کریم کی واضح احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ تم لین دین اور قرض کے سلسلے میں ان باتوں کا خیال رکھو، اور قرض کے بارے میں لکھنا، مدت مقرر کرنا اور گواہ رکھنے کا فائدہ بھی بیان کیا گیا۔ اب ذرا ہم بحیثیت مسلمان اپنے معاملات کو دیکھ لیں کہ پوری زندگی میں اس آیت کریمہ پر آج تک عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ بلکہ اگر کوئی قرض دینے والا لکھنے کی اور گواہ رکھنے کی بات کرے تو قرض لینے والا جلدی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور الٹا اس قرآنی عمل کو اپنی عزت اور شان کے خلاف سمجھتا ہے، اور قرض دینے والے سے کہتا ہے کہ بھائی آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، کیا میں آپ کی رقم کھا جاؤں گا، یا آپ کو یہ بھروسہ نہیں ہے کہ میں آپ کی رقم واپس کر دوں گا؟ اور میرے معاملات تو لاکھوں کے چلتے ہیں، ہمارے معاملات تو لاکھوں میں نپٹتے ہیں، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی کتابت ہے، نہ کوئی بیچ میں کوئی معاملہ ہے، بلکہ ہمارے معاملات ایسے ہی چلتے ہیں، لہٰذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ پر عمل نہ کرنے کا نقصان دیکھ لیں کہ جب آدمی قرآن کریم کی آیت پر عمل نہیں کرتا ہے، لین دین کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، قرض کے سلسلے میں، تو آپس میں لین دین کے سلسلے میں روپیہ پیسے کو لے کر کتنا اختلاف ہے، کتنا بگاڑ ہے، کتنا فساد ہے، آپس میں کتنی دشمنی ہے کہ کبھی دو شخص جو آپس میں بھائی کی طرح تھے، ساتھ میں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے اور پیتے تھے، آج وہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی بات کرتا ہے، اپنی بات سمجھاتا ہے۔ بھائی ذرا تصور کرے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ اس معاملات کے نہ کوئی پیپر ہے، نہ کوئی دستاویز ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی کاتب ہے۔
ہر آدمی اپنی بات سے مکر رہا ہے، اور تیسرا آدمی کیسے فیصلہ کرے گا کہ کون سا آدمی سچا ہے کون سا جھوٹا ہے؟ بھائی دونوں نمازی ہے ماشاءاللہ، دونوں ظاہراً تقویٰ اور طہارت والا ہے، لیکن دل میں کیا فتور ہے، دل میں کیا فساد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب قرض کو لکھا نہ جائے، ذرا اس کو غور سے سنیں، جب قرض کو لکھا نہ جائے اور قرض لینے والا ادا کرنے سے انکار کر دے، جلدی قرض کو واپس نہ کرے، ٹال مٹول کرے، تو قرض دینے والے کی اس کے خلاف اگر بددعا نکلتی ہے تو اللہ اس کی اس بددعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیا معنی؟ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم، تین شخص ایسے ہیں کہ جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ان میں ایک شخص وہ ہے وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا کسی دوسرے کے ذمے مال ہے اور وہ اس پر گواہ نہ بنایا گیا ہے، اس نے کسی کو قرض دیا ہے لیکن کوئی گواہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔